تو ریا کی بیماری جو ہے دکھانا، اپنی نفلوں کو دکھانا، یا دیکھا تو نہیں مگر خود بیان کر دیا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھیں اوپر نیچے کر رہا ہے، لال لال دکھا رہا ہے، اراد بھر کے جاگے ہوئے، منہ بنائے ہوئے غمگین جیسا کہ ان کے برابر کسی کو خدا کا خوف ہی نہیں، شکل بھی ایسی دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ تو دکھانے کی بیماری جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ مخلوق پر اس کو نظر ہے، مخلوق سے نفع نقصان، مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اسی لیے جب مخلوق کو دیکھتا ہے تو لمبے لمبے رکوع کر دیتا ہے، اور جس دن کوئی نہیں ہوتا تو وہی کوے کی ٹونٹ مارتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اگر اس کا معتقد یا وزیر اعظم یا صدر صاحب آ گئے تو بڑی بڑے لمبے رکوع ہو رہے ہیں، سجدے بھی لمبے ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ایک معمولی بھنگی جھاڑو لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کا رکوع نہیں لمبا ہوا، لیکن ایک مالدار مل مالک آ گیا یا جس سے اس کو کوئی کمشنر یا کوئی گورنر آ گیا تو اس رکوع سجدہ یہ کیوں لمبا کر رہا ہے؟ مخلوق سے نظر ہٹا لو۔ اسی لیے دوستو شرک کس طرح سے ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، دکھاوا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص 2 حج کر کے آئے تھے، ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیا انہوں نے، ڈبل حج 2 حج کیا تھا، 2 حج کا ثواب ایک جملے سے ضائع ہو گیا، صحبت یافتہ نہیں تھے۔ اللہ والوں کی صحبت اگر اٹھاتے تو انشاءاللہ ایسی غلطی نہ ہوتی، اخلاص پیدا ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، ایک مہمان آیا تو وہ جنہوں نے ڈبل حج کیا تھا، انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، ایسا جملہ زہریلا نکلا کہ دونوں حج ضائع ہو گئے۔ وہ کیا جملہ تھا؟ اے وہ خادم، یہ جو مہمان آیا ہے اس کو میں جو دوسرے حج میں مدینے سے سراہی لایا ہوں اس میں سے ان کو پانی پلانا۔ خادم سے کہہ رہے ہیں یہ کہ جو میں دوسرے حج میں مدینے شریف سے سراہی لایا ہوں اس میں سے ان کو پانی پلا دو۔ اب دیکھو دوسرا حج بھی ظاہر ہوا، پہلا بھی ظاہر ہو گیا، پہلا تو آٹومیٹک ظاہر ہوا جب دوسرا نکلا۔ دونوں حج تمام مسائل صحیح اور کرنا، صفا مروہ طواف اور عرفات و منا کی محنتیں سب ضائع ہو گئیں۔ اس لیے دوستو خانقاہوں سے اور اللہ والوں سے اخلاص ملتا ہے، عظمت نکل جاتی ہے، عظمت نکل جاتی ہے مخلوق کی۔ ایک بزرگ لکھنؤ میں تھے، ایک بادشاہ ان سے ملنے آیا، تو بادشاہ تو سنی تھا، وہ ان کا معتقد تھا، مگر وزیر جو تھا ان کا وہ تھا رافضی، وہ ذرا بزرگوں سے اس کو نفرت و بغض، لہذا بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ بزرگ پہلے تو بیٹھے ہوئے تھے، ہاں تو خادم جو تھا، خادم نے سے اس نے کہا کہ جاؤ بزرگ سے کہہ دو کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ خادم نے جا کر کہا کانپتا ہوا کہ حضور بادشاہ آ گئے۔ تو میں تم تو ایسا کانپ رہے ہو، ایسے کہ معلوم ہوتا ہے تم کو میری گدڑی جو تم جواں ڈھونڈ رہے تھے کوئی بڑا سا جواں مل گیا کیا؟ اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے نزدیک بادشاہوں کی قدر موٹے جوئیں کے برابر بھی نہیں۔ جو آفتاب دیکھ لیتا ہے پھر ستاروں سے کیا ڈرے گا؟ سوچو، جس کی پشت پر شیر کا ہاتھ ہو وہ لومڑیوں سے کیا ڈرے گا؟ شیر نے کان میں کہہ رکھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روبہے کی ہست اورا شیر پشت، جس لومڑی کے پشت پر شیر کا ہاتھ ہو، اور جنگل کے شیر نے کہہ دیا کہ میں بادشاہ ہوں اس جنگل کا، تمہیں کوئی جنگل کا جانور ستا نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روبہے کی ہست اورا شیر پشت، وہ لومڑی کی شیر اس کا پشتی بان ہو، سہارا، پشت مانے پر ہاتھ رکھنا یعنی سہارا دینا اور حمایتی اور مددگاری کا اعلان کر دینا۔ تو وہ لومڑی کیا کرے گی؟ جو کرے گی وہ معرومی کی زبان سے سنیے، ہم کیا بیان کریں گے۔ معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشکنت کلّا پلنگا راب مشت، چیتے کا کلّا اچھل کر وہ لومڑی، جو بزدلی میں ضرب المثل مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ بشکنت کلّا پلنگا راب مشت، چیتوں کا کلّا یہ گال جو ہے کھوسے سے مار کر توڑ دے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پشت پر شیر ہے۔ اللہ والوں کے قلب پر اللہ کا ہاتھ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے، کو ہوا معاکم کا کی تجلی خاص عطا ہوتی۔ ایک تو اعتقادی طور پر ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب یہ آیت پڑھتا ہے قرآن میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، تو یہ عقلی اور اعتقادی ایمان ہے۔ اللہ والوں کو ایمان قلبی، وجدانی اور حالی عطا ہوتا ہے، ان کا دل محسوس کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں کے ایمانوں میں فرق ہے، ایک ایمان استدلالی ہوتا ہے، موروثی ہوتا ہے، عقلی ہوتا ہے، دلائل سے سمجھتا ہے۔ ایمان وہ ہے کہ جو قلب میں محسوس کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، ایمان حالی، وجدانی، ذوقی کہتے ہیں اس کو۔ بہت بڑا فرق ہے دونوں ایمانوں میں۔ لیزدادو ایمان ما ایمان ہے، اسی آیت کے ذیل میں علامہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ لیزدادو ایمان ما ایمان، صحابہ کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ذاتی ایمان یہی ولایت کی علامت ہے کہ جو ان کا ایمان پہلے عقلی استدلالی تھا،
ہم نے ترقی دے کر اس کو ایمان حالی وجدانی عطا کر دیا، یعنی قلب میں اس کو ڈال دیا، یعنی گویا کہ اب دیکھ رہے ہیں اپنے خدا کو، ایسا ایمان عطا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دریا میں پانی خشک ہو رہا ہو اور وہاں بالکل پانی نہ ہو، خاک اڑ رہی ہو، اس دریا سے جا کر کوئی کہے، پانی کے وجود پر دلائل بیان کرے اور کہے کہ جب تمہارے اندر دریا آئے گا پانی تو پھر عجیب مزہ آئے گا، کچھ پرندے یہاں منڈلاتے ہوں گے، ہواؤں کی فضائیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، جو تم سے ٹچ ہو کر ہوائیں دوسروں کو لگیں گی وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوں گی، تمہارے چاروں طرف کچھ گھاس واس اگے ہوں گے، تمہارا نقشہ بدلا ہوگا، اور آج تو خاک اڑ رہی ہے تمہارے اندر، وہ دریا جس میں ایک قطرہ پانی نہیں۔ خشک ہو جاتے ہیں نا گرمیوں میں، لیکن ایک مولوی یا فلسفی تقریر کر رہا ہے دریا کے سامنے، تو دریا ایمان لائے گا پانی پر، مگر کیسا ایمان ہوگا؟ عقلی اور استدلالی ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے آپ جو آپ کہتے ہیں صحیح ہے، جب آ جائے گا تو ایسے ہی ہو جائے، لیکن ابھی آیا نہیں ہے۔ لیکن جب پانی بہنے لگے گا، پہاڑوں سے پانی آ گیا، کہیں سے آ گیا، دریا لبالب بہ رہا ہے، اب کوئی جا کے کہے کہ بھائی پانی پر میں کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو کہے گا مولوی صاحب اب تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اب میرا ایمان عقلی اور استدلالی اور موروثی وراثت کا نہیں ہے، بلکہ میرے اندر خدا پانی آ چکا ہے۔ تو جب دل میں خدا آ جاتا ہے تو پھر دلائل کا محتاج نہیں رہتا مومن۔ اس پر مجھے مولانا رومی ہی کا ایک شعر یاد آیا، کبھی کبھی بندوں پر قبض طاری ہوتا ہے، کبھی کبھی مسلمان پر قبض طاری ہوتا ہے۔ قبض کہتے ہیں یا قابضوں کی تجلی اس پر آتی ہے۔ قابض کے معنی یہ ہے کہ دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، دل کا ہمت پست ہو جاتی ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، دل کی کیفیت اداس ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے دل کی دنیا، اس کا نام قبض باطنی ہے۔ ایک تو قبض جسمانی ہے، وہ تو آپ کو جسمانی حکیم اس کی گولیاں دیں گے، اور قبض باطنی جو روحانی قبض ہے جس میں عبادت سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں جی لگتا ہے، عجیب دل کی طبیعت، ایک دل میں ایک اداسی، بے کیفی اور ایک دم دل پھیکا سا ہو جاتا ہے، تو اس کا حالت کا نام قبض ہے، جس کا علاج کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ کی، دعا کرانا اللہ والوں سے، اور موت کو پورے فکر سے سوچنا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے اس وقت میں نہلایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کفن لپیٹا گیا، اور کفن لپیٹ کر مجھے لوگ لے جا رہے ہیں کندھوں پر، اس کے بعد مجھے میرا جنازہ اتارا گیا، اور زمین میں جب رکھا گیا تو علماء نے کہا اس کا سینہ کی طرف، اس کا سینہ قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ خالی منہ سینے قبلے کی طرف کرنا اور سینہ قبلے آسمان کی طرف کرنا خلاف سنت جنازہ دفن ہوگا۔ لہذا جو علماء کھڑے ہیں وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مردے کا سینہ سنت کے مطابق قبلہ رو کر دو۔ اس کے بعد سب نے کہا صاحب اب جنازہ رکھ دیا گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو گورکن نے کہا بھائی اب پٹرے لگا دو، لکڑی کے تختے لگا دو۔ لکڑی کے تختے کا بھی اعلان ہو گیا، بھائی لگ گئے تختے۔ تو لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی کچی مٹی، وہ مٹی گوندھ کر کے پانی میں وہ ڈال دو تاکہ سوراخ نہ رہے اور کپڑا اور مٹی جو ہے مردے کی کفن پر نہ گرے۔ چلو بھائی یہ بھی لگ گیا۔ اب اس کے بعد اعلان ہوا بھائی اب مٹی دے دو ان کو۔ اب پوچھا بھائی کتنا من مٹی ڈالی جائے گی؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں وزن نہیں ہے، بس اتنا مٹی ڈال دو کہ جتنی نکالی گئی سب ڈال دو، سنت کے مطابق اس کو ہو جائے، 10 من ہو جائے 20 من ہو جائے۔ تو فرض کرو 20 من مٹی کے نیچے اب لیٹ گئے۔ اب دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ دوبارہ ہم آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ یہ وہ نازک مقام ہے کہ ایک دن سب کو یہ وقت دیکھنا ہے کہ پھر ہم قبر سے نکل کر اپنا مکان، اپنے بال بچوں کو، اپنی جائیداد کو، اپنے باغ کو، اپنی کھیتی باڑی کو اور ان حسینوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی جن پر ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ اس قبر سے نکل کر دوبارہ کوئی نہیں واپس آ سکتا۔ لہذا جب ایک دن ایسا ہی دیکھنا ہے تو ابھی سے دنیا کو نکال کے پھینکو، اس مردود دنیا کو جو ہم کو یوں دھوکہ دے گی، اس کو ابھی سے دل سے نکال کے پھینکو، قلب کو خالی کرو، قلب کو اللہ والا بناؤ۔ دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، حلال دنیا رکھیے، جیب میں رکھیے۔ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ دنیا کو جیب میں رکھنا جائز ہے، 10-10 100-100 کی نوٹیں رکھو، کتنا ہی چاہو رکھ لو، لیکن اور ہاتھ میں بھی رکھنا جائز، مگر قلب میں جائز نہیں ہے۔ حلال دنیا بھی رکھنا قلب میں جائز نہیں، کیونکہ قلب خدا کا گھر ہے، پریسیڈنٹ ہاؤس ہے، غیر شاہ کو اس میں رہنے کی اجازت نہیں۔ دل آپ کے جسم کا بادشاہ ہے، مگر یہ شاہی محل، یہ شاہ تو ہے مگر اس شاہ کا یہ بھی غلام ہے۔ اگر یہ شاہ اس شاہ سے الگ ہو جائے گا تو دل بھی اجڑ جائے گا، یہ دل بھی اجڑ جائے گا۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ تو دوستو جب کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ دل نماز میں نہ لگے، تلاوت میں نہ لگے، بزرگوں سے ملتے جلتے بھی نہ لگے، دنیا ہی میں ہائے دنیا ہائے دنیا، سوچو تو ایک دن مرنا بھی تو ہے، تمہارے باپ دادا بھی جا چکے، تمہیں بھی جانا ہے۔ لہذا انشاءاللہ اکیلے بیٹھ کر تھوڑا سا چند آنسو گراؤ، اللہ سے دعا کر لو
کہ یا اللہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اگر یہ توفیق نماز روزے کی چھن گئی، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے دل سے قبض کی کیفیت کو دور فرما دیجیے اور توفیق سے دے دیجیے، ہمارا دل کو نرم کر دیجیے، چند دن میں انشاءاللہ حالت بدل جائے گی۔ یہ نسخہ حدیث کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ بہن آج کل دل سخت ہو رہا ہے، کسی کام میں نیک کام میں دل ہی نہیں لگتا، نہ تلاوت میں نہ نماز میں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو خواتین اور میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ عائشہ مائی تو یہ خاتون کا نسخہ بیان کیا ہوا ہے، امت کی ماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری بہن اگر تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، عبادت میں نہیں لگتا ہے، تو تم 3 دن تک موت کو یاد کرو کہ تمہیں قبرستان میں رہنا ہے، کیونکہ دل جو نماز میں نہیں لگتا اس کی وجہ یہی ہے، کاروبار میں زیادہ لگ گیا، بال بچوں میں زیادہ لگ گیا، بیلنس بگڑ گیا، دنیا کی محبت غالب آ گئی، آخرت کی اللہ میاں کی کمزور پڑ گئی۔ جب بیلنس توازن خراب ہوگا تو جھکاؤ ادھر ہوگا جدھر وزن زیادہ ہوگا۔ آپ کے ترازو کے 2 پلوں میں دنیا کی محبت کا وزن بڑھ گیا، اس لیے جھک گیا دنیا کی طرف۔ لہذا اس وزن کو صحیح کرو، کیسے؟ موت کو یاد کرو 3 دن تک، 3 دن 3 رات بس۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ وہ خاتون ہیں جو تھی جن کے دل میں سختی آ گئی تھی، 3 دن 3 رات موت کو یاد کیا اور چوتھے دن آئی اور خوشخبری لائیں کہ اے میری ماں، میرے دل کی غفلت و سختی دور ہو گئی، موت کی یاد سے خیال آ گیا کہ کس دنیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نماز ہی تو کام آئے گی۔ جب زمین کے نیچے جاؤ گے، ایک جملہ سن لیجیے اختر کا کہ ہر صدی پر، ہر 100 برس پر جتنے زمین کے اوپر والے ہیں سب زمین کے نیچے ہو جائیں گے۔ کہاں کا کاروبار و مکان لیے پھرتے ہو، اتنا دل مت لگاؤ دنیا سے۔ ہر صدی پر، ہر 100 برس پر زمین کے اوپر والے لوگ سب زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ عمریں 100 برس کی ہوتی، اسی لیے 100 برس ہی کی ضمانت لیتا ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ انجینئر لوگ بھی مکانوں کی ضمانت اور لوہے وغیرہ کی طاقت 100 برس کا لکھ کے دیتے ہیں، 100 برس سے زیادہ نہیں لیتے۔ ہر صدی کے بعد انسان صاحب اوپر والے سب نیچے چلے جائیں